نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جوانی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ ان 6 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ ان کی علمی صلاحیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دین سکھانے کے لیے ان کو معلم مقرر کیا۔ اسی طرح جب اہل یمن ایمان میں داخل ہوئے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انہی کو روانہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، معاذ بن جبل حلال اور حرام کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے شام روانہ کیا۔ جب موت کا وقت قریب ہوا تو آپ قبلہ رخ ہو گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں درخت لگانے اور نہریں کھودنے کے لیے دنیا میں لمبی عمر نہیں چاہتا تھا، بلکہ دنیا میں لمبی عمر روزہ کی حالت میں پیاس کی سختی برداشت کرنے، مصیبت جھیلنے اور علماء کے ساتھ حلقہ ذکر میں مذاکرہ کرنے کے لیے چاہتا تھا۔ اے اللہ، مجھے قبول فرما۔ اس کے بعد 38 سال کی عمر میں 18 ہجری میں انتقال ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چنبک، مقناطیس، میگنیٹ۔ اللہ تعالی نے زمین کے اندر قسم قسم کی دھات رکھی ہے۔ اس میں سے ایک دھات چنبک یعنی مقناطیس جو لوہے کی ایک قسم ہے، یہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوہے میں سے چپک جاتا ہے، اور لوہے کے علاوہ دوسری کوئی چیز جیسے لکڑی، پتھر وغیرہ اس کے سامنے رکھے جائیں تو اس سے نہیں چپکتا۔ ذرا غور کیجئے، زمین سے نکلی ہوئی معمولی سی دھات میں ایسی طاقت کس نے رکھی ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس چیز میں جیسی چاہتا ہے ویسی خاصیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رمضان کے روزے رکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سفر میں امیر بنانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سفر میں 3 آدمی ہوں تو ایک کو امیر بنا لو۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا دیتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں 4 خصلتوں کا مل جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں اور 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم کو نصیب ہو جائیں تو پھر دنیا اور اس کی نعمتوں کے فوت ہو جانے اور ہاتھ نہ آنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی گھاٹا نہیں۔ نمبر 1، امانت کی حفاظت۔ نمبر 2، باتوں میں سچائی۔ نمبر 3، حسن اخلاق اور کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اللہ کا اہل جنت سے کلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنت والو، تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور ساری بھلائی تیری قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ تو کہیں گے، ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ، تو نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو اپنی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نعمت عطا کر دوں؟ وہ عرض کریں گے، اس سے بہتر اور کون سی نعمت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔
نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زیتون کے تیل کے فوائد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ فائدہ، جو لوگ باقاعدگی سے یہ تیل لگاتے ہیں نہ تو ان کے بال گرتے ہیں اور نہ ہی جلد سفید ہوتے ہیں۔ اس کی مالش سے داد اور بھوسی زائل ہو جاتی ہے۔ کان میں پانی پڑا ہو تو زیتون کا تیل ڈالنے سے یہ پانی نکل جاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ ظالم لوگوں سے دور رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں اور تم ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست بھی نہ ملیں، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔